فلا تقل لهما اف، فرمایا ماں باپ دونوں کو اف بھی نہ کہو، یعنی ایسی بات یا ایسا کام جو ذہنی یا روحانی طور پر ان کو تکلیف دینے کا سبب بن جائے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کو روحانی تکلیف ہوگی یا ذہنی اذیت ہوگی، اور یہ بھی ایک درجے کی گستاخی ہے۔ اور اف بھی نہ کہو، اف انسان کب کہتا ہے؟ جب اس کے اندر دل پریشان ہے، سینے میں گھٹن ہے، دل گھبرا رہا ہے، اس کے اندر کوئی اس کو تکلیف ہے، اور اس وقت وہ اپنے اس غم کو نکالنے کے لیے یا اس تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے، دل کی گھبراہٹ سے نکلنے کے لیے اپنے دونوں ہونٹوں سے جو پھونک نکالتا ہے اس کے لیے لفظ اف استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً وہ کہہ رہے اف، اس طرح اس نے کیا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس کا دل پریشان ہے، دل گھبرا رہا ہے، سینے میں گھٹن ہے، تو اس وقت وہ یہ لفظ جو پھونک دونوں ہونٹوں سے نکل رہی ہے، سانس نکال رہا ہے تکلیف کی حالت میں، اس کو اف سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اب ان کا حوصلہ بھی اور صبر بھی وہ نہیں رہا، برداشت بھی وہ نہیں ہے، لہٰذا اگر تمہارے اندر بھی تمہیں کوئی تکلیف ہے تو یہ اف کا اظہار ان کے سامنے نہیں کرنا۔ حالانکہ آپ والدین سے بات نہیں کر رہے، نہ ان کو جھڑک رہے ہیں، نہ غصے ہو رہے ہیں، نہ بے ادبی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اس اندر کی تکلیف کا اظہار جو آپ نے ان کے سامنے کیا، اس سے ان کو تکلیف ہوگی، درد ہوگا، پریشانی لائق ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کس قدر فصاحت و بلاغت کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے، اور یہ چیزیں اس کو اللہ کا کلام ظاہر کرتی ہیں، کیونکہ انسان اتنی زیادہ فصاحت کے ساتھ ممکن نہیں کہ اپنے کلام میں احاطہ کر سکے۔ تو اب جب اپنی ذاتی تکلیف پر بوڑھے ماں باپ کے سامنے بھی آپ کو اس تکلیف کے اظہار کی کسی شکل سے بھی روک دیا گیا ہے، تو ڈائریکٹ ایسی باتیں کرنا یا ایسے کام جن سے ان کو تکلیف ہو رہی ہو، یہ کیسے جائز ہوگا؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اس آیت کریمہ سے بڑھ کر کوئی انسان اپنی تقریر یا تحریر میں ماں باپ کی عظمت اور ادب کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر سکے۔ اس سے آگے کوئی پیرایا ہے ہی نہیں بلاغت کا کہ جس میں اس سے اچھے پیرائے میں کوئی بیان کر سکے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو جھڑکنا نہیں، کیونکہ ان کے مزاج میں چڑچڑا پن ہے، اور ممکن ہے کہ وہ کچھ غلط باتیں بھی کریں، لڑائی جھگڑا کریں، ان سے برداشت نہیں ہوگی، بڑھاپا طاری ہو گئے، اور بڑھاپا خود ایک بہت بڑا مرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ان سے ادب سے بات کرنی ہے، احترام مد نظر رکھنا ہے، اور تو نے ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں، اور ان سے جھڑک کر بات نہیں کرنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، لہٰذا اب ان کے ساتھ بات پورے احترام اور وقار کے ساتھ کرنی ہے، کہ ان کا احترام کسی صورت بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، چوتھی چیز یہ ذکر فرمائی کہ ان پر مہربانی اور رحم کرتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے کہ وہ بوڑھے ہیں، تیری خدمت کے محتاج ہیں، اگر ان سے کسی بھی لحاظ سے تیرا مزاج میل نہیں کھا رہا، مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا ہے، بیماری لمبی ہو گئی، 100 معاملات ہیں، تو خاص رحم اور مہربانی کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا، ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے تم نے۔
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور پانچویں چیز یہ ذکر کی کہ اس حالت میں بھی ادب بھی، احترام بھی کرنا ہے، بے ادبی گستاخی بھی نہیں کرنی، اور اس سے بڑھ کر کہ تم نے ان دونوں کے حق میں دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ اے میرے رب کریم، جس طرح انہوں نے جب کہ میں محتاج تھا، بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، روتا تھا، اور انہوں نے میری تربیت کی ہے، تو میرا رب ہے، تو نے نعمتیں دی، تیرا شکر میرے اوپر واجب، اور رب بھی ایک ہے اور ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں، لہٰذا دنیا میں میرے آنے کا ظاہری سبب یہی ماں باپ ہے، حقیقی سبب تو تیرا حکم ہے، اس لیے تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم تیرے سامنے شکوہ نہیں کر سکتے کہ یہ جرم ہے۔ اسی طرح ماں باپ بھی ظاہراً میرے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہیں، لہٰذا کسی بھی حال میں مجھے ان کو ناراض کرنے کا اجازت نہیں ہے، ان کی بے ادبی کرنا، بد اخلاقی کرنا، گستاخی کرنا، ان کو جھڑکنا اور زبان سے بھی ان کو تکلیف پہنچانا، چاہے جائے کہ کوئی عمل سے کرے، یہ تو جائز بالکل نہیں، یہ تو حرام ہے۔ تو اس لیے اے میرے رب کریم، جب میں محتاج تھا انہوں نے بڑی مہربانی اور محبت کی کہ تو نے میری محبت ان کے دل میں ڈالی، ایثار، قربانی، محبت، شفقت، جس بنیاد پر وہ مجھے تکلیف میں نہیں دے سکتے تھے، حالانکہ میں نافرمانی بھی کرتا رہا، ان کی بات بھی نہیں مانتا تھا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود میری تربیت اور پرورش میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور میرے والد نے میری والدہ اور میرے اخراجات برداشت کیے۔ تو آج جب وہ محتاج ہیں تو میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے میرے اوپر بڑی مہربانیاں کی اور آج میں اس حال میں پہنچا، تو میری التجا اور دعا ہے کہ ان کے اوپر بھی تو خاص مہربانی فرما۔